وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 16 سے 18. آج کا موضوع، کیا آج امت مسلمہ فرقوں میں بٹ گئی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون. آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ وہ ان لوگوں کو نظر انداز کر دیں جو اللہ کے دنوں کی آمد کی امید اور خوف نہیں رکھتے، تاکہ وہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دے جو وہ کمایا کرتے تھے. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. جس نے کوئی نیک عمل کیا سو اپنی ہی جان کے نفع کے لیے، اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. سامعین اکرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 16. لفظی ترجمہ: وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بھی دی تھی کتاب. والحکم والنبوہ، اور حکمت اور نبوت. ورزقناہم، اور ان کو ہم نے رزق دیا تھا، من الطیبات، پاک صاف رزق دیا تھا. اور وفضلناہم علی العالمین، اور دنیا بھر کے لوگوں پر ان کو اس وقت فضیلت ادا کی تھی. وآتیناہم بینات من الامر، اور دین کے بارے میں ہم نے انہیں واضح ہدایات دے دی تھی. فما اختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا، لیکن کس وقت کیا؟ من بعد ما جاءہم العلم، جب ان کے درمیان یعنی ان کے علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. بغیم بینہم، وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. فیما کانوا فیہ یختلفون، جو جن کاموں میں وہ اختلاف کرتے رہے. بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ یعنی واقعات یہ عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ اور ہمیں بتانے کے لیے، یعنی مسلمانوں کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی ہے کہ اس میں یہ ہے، آپ نے ترجمہ سنا کہ بنی اسرائیل کو بھی میں نے ایک کتاب دی، لیکن انہوں نے پھر اس میں اختلاف کر لیا. ان کو ہم نے کتاب دی، حکم دیا،
اور نبوت دی اور ان کو رزق دیا پاک صاف، اور وفضلناہم علی العالمین، اس وقت جو لوگ تھے یا اقوام تھی ان پر میں نے ان کو توحید کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی، اور انہوں نے اختلاف جب حق آ گیا تو پھر اختلاف کیا، کیوں؟ بغاوت کی وجہ سے، بغیم بینہم، زیادتی کی وجہ سے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان کے درمیان فیصلہ کروں گا۔ سامعین کرام، ایک بات جو ہے، یعنی ہر امت میں اختلاف پیدا ہوا ہے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں میں بھی اختلاف ہو گیا، یہاں تک کہ وہ کتاب جو ہے انہوں نے تحریفات کر لی اور کسی حکم کو مٹا دیا اور کسی کو اندر داخل کر دیا کتاب کے۔ تورات میں بھی، انجیل میں بھی آپ دیکھ لیں، ساری کتابیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں۔ پھر امت میں بھی اختلاف ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے یہودیوں کے لیے، یہودی اس وقت کے مسلمان تھے، ان کی اصلاح کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ آپ کو معلوم ہے، اپنی دانست میں انہوں کو تباہی، پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیا اپنی دانست میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بچا لیا۔ یہ اختلاف دین میں پیدا ہو جانا یہ لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ علم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب اس میں اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہ زیادتی کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ اب ہمارے آپ دیکھ لیں آج کل ہمارا جو ماحول ایک بنا ہوا ہے، یعنی دین کا ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ لوگ ایک امت نہیں ہے، امت میں تفرقہ پیدا ہو گیا ہے، اور ہر ایک اپنے فرقے کی دلیل جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے پیش کر رہا ہے، حتیٰ کہ وہ گمراہ قادیانی بھی اپنے جھوٹے پیغمبر کی دلیل قرآن سے پیش کرتے ہیں، اور وہ اپنے نبوت کی دلیل جو ہے وہ لاتا ہے پھر قرآن سے کہ بھئی قرآن میں تو نہیں ہے، حدیث میں تو نہیں ہے، حدیث ہیں وہ ایسی ہیں، تو وہ ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک بات جو ہے اس میں غور کرنے کی ہے کہ انسانوں میں اختلاف کیوں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بنیادی طور پہ یہ بتاؤں کہ للہیت جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر نفسانیت آ جاتی ہے، اور نفسانیت پھر دنیا میں بھی ہوتی ہے اور دین میں بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جب للہیت ختم ہو جاتی ہے، دین تو آیا ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کر دے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، صحابہ کرام کی آپ مثال لے لیں، ان میں للہیت موجود تھی۔ آپ دیکھیں کہ ان کے ہر صحابی کے ساتھ آپ ایک لاحقہ لگاتے ہیں، کیا؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابیہ کے ساتھ بھی یہی لگاتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہا یا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اب وہ دیکھیں دین ہے، حقیقت میں یہی دین ہے کہ وہ دین نہیں ہے جس میں للہیت نہ ہو۔ یہ ایک بات جو ہے آپ اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، وہ دین نہیں ہے جس میں للہیت نہیں ہے، جس میں نفسانیت ہے وہ دین نہیں ہے، جس میں للہیت ہے وہ دین ہے، وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ اب یہ نفسانیت تو ظاہر ہے، نفسانیت تو انسان میں ہے، موجود ہے، نفسانیت تو ہے نا، انسان جو ہے یعنی جو اس کے اخلاق ہیں، جس کو ہم اخلاق رذیلہ کہتے ہیں، لیکن ان تمام اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ میں بدلنے کی ضرورت ہے۔ یعنی یہی اخلاق ہوں گے، لیکن آپ اس کو اخلاق حمیدہ میں، دین اس لیے آیا ہے کہ آپ کے اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ میں بدل ڈالیں۔ مثال کے طور پہ غصہ ہے، شہوت ہے، خواہشات ہیں، لالچ ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، یہ ساری چیزیں اخلاق حمیدہ میں بدل سکتی ہیں۔ آپ خواہشات
یعنی خواہشات آپ کریں، خواہشات آپ کر سکتے ہیں، آپ اپنی مفاد پرستی کر سکتے ہیں، لالچ کر سکتے ہیں، اور بغض رکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے اور یعنی جو اخلاقیں اکا دکا جو وہ ہوتی ہیں وہ اس میں اخلاق رذیلہ وہ صحیح نہیں ہے۔ باقی تمام اخلاق رذیلہ جو ہیں یہ آپ چینج کر سکتے ہیں اخلاق حمیدہ میں۔ مثال کے طور پہ حسد ہے تو، یا دوسری جو وہ ہے کبر ہے، تکبر، کبر، بڑائی، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن بعض یعنی اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں اخلاق رذیلہ میں جس کو آپ بدل سکتے ہیں اخلاق حمیدہ میں۔ آپ خواہشات کریں لیکن خواہش کریں اللہ کی رضاؤں کی، جنت کی، اللہ کے قرب کی، اللہ اس کی خواہشات آپ اپنے دل میں پیدا کریں اور اس کو جلا دیں، ایسی خواہش کو، یعنی حقیقت کی طرف ظاہر سے کنورٹ ہو کے آپ باطنی نعمتوں کی طرف آپ لالچ کریں جنت کا، اللہ کے قرب کا، اللہ کے دیدار کا۔ آپ مفاد پرستی اختیار کر لیں، دین میں آپ کا مفاد ہے، آپ دین سے اپنا مفاد وابستہ کر لیں، لالچ کریں، مفاد پرستی کریں، خواہشات کو زور دیں، جو الہی خواہشات ہیں، جو دین کے متعلق خواہشات ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جنت کے لیے خواہش بیدار کریں اپنی، ہماری تو یہ خواہش سوئی بھی ہے۔ بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ اخلاق حمیدہ، اور لیکن اگر انسان دین کی حقیقت پر غور نہیں کرتا، دین کا نچوڑ کیا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری زندگی، میری نماز، میری تمام قربانیاں اور میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے۔ دیکھیں سامعین اکرام، ایک اور طریقے سے میں آپ کو یہ بات بتاؤں، انسان جو ہے اگر یعنی اپنے مقصد وجود کو پہچان لے، یعنی زندگی کے مقصد کو پہچان لے، اور یقیناً اس کا مقصد حیات جو ہے کیا ہے؟ اللہ، آخرت اس کی ترجیح ہے۔ اگر یہ انسان یعنی اس کو پہچان لے اپنے مقصد حیات کو، پھر اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ جو بنیادی وجہ کیا ہے؟ جو بنیادی طریقہ کیا ہے؟ کہ آپ اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی نہ گزاریں، بلکہ اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں، اور زندگی میں للہیت پیدا کر لیں، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، اور اپنا رخ بھی اللہ کی طرف پھیر لیں، اور کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اللہ کی طرف۔ اب جب یہ آپ کی ایک روحانی تربیت ہو جاتی ہے، روحانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، للہیت پیدا ہو جاتی ہے، اب اختلاف نہیں ہوگا دین میں۔ اگر لوگوں کی ایسی جماعت پیدا ہو جاتی ہے جو اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ کے بندوں میں اختلاف نہیں ہوگا۔ ہاں وقتی طور پہ بحث مباحثہ ہو جائے گا، لیکن اختلاف مستقل نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نے ظاہری طور پہ اس دنیا سے پردہ فرما لیا تو ان کا بدن مبارک ابھی رکھا ہوا تھا، لیکن انصار جمع ہو گئے ثقیفہ بنی سعدہ میں، ایک باغ ہے مدینے کے مسجد نبی کے ساتھ ہی، ابھی بھی غالباً ہے، تو وہ اس میں جمع ہو گئے، امارت پہ بات ہونے لگی کہ کون امیر ہوگا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ ہدایت فرما کے نہیں گئے تھے، اشارات تھے، لیکن یہ ہے کہ اختلاف ہو گیا، ان امت میں اختلاف پیدا ہو گیا، لیکن اس میں للہیت تھی کہ بغیر امیر کے تو ہو نہیں سکتی جماعت المسلمین، تو اس پہ بحث تھی کہ کون ہوگا۔ اب اس میں پھر آپ کو معلوم ہے وہ سارا قصہ کہ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، حضرت عمر تشریف لائے، اور وہ یعنی لوگ متفق ہو گئے
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر۔ تو وہ بس تھوڑی دیر کے لیے تھا اختلاف، اور وہ بھی ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے تھا۔ یقیناً مشورے میں اختلاف آ سکتا ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن للہیت تھی ان لوگوں میں۔ آپ دیکھیں صحابہ کی تاریخ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان میں اختلاف ہوا ہو اور وہ اس پر ڈٹ گئے ہوں اور اس اختلاف کی بنا انہوں نے اپنا فرقہ بنا لیا ہو۔ سب سے جو فرقہ پہلے بنا ہے وہ خارجیوں کا ہے، پھر فرقہ بنا ہے شیعوں کا، شیعان علی۔ اس بارے میں اتنی تفصیل سے بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں اختلاف کب پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں اختلاف کا ذکر ہے نا۔ اختلاف اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ آپ میں للہیت نہ رہے، مسلمان میں للہیت نہ رہے، مادہ پرستی آ جائے، ظاہر پرستی آ جائے، انا پرستی آ جائے، تو اس وقت پھر اختلاف پیدا ہوتا ہے اور پھر فرقے بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہماری امت میں آج بھی اہل سنت میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے، ایک دیوبندی ہے، ایک بریلوی ہے، ایک اہل حدیث ہے، ایک وہابی ہے، پتہ نہیں کیا کیا فرقے وجود میں آ گئے، لیکن اس میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے رہنما اور بزرگ جو ہیں، میں تو دین کا ایک طالب علم ہوں اور عالم نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اصل جو رہبر ہیں مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو ہے یعنی کوئی اگر دیوبندی ہے، بریلوی ہے، انہوں نے اپنے بڑوں کی، کچھ بڑے ہیں ان کے، اور ان کے مسلک کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے اختلاف کو بڑا چڑھا دیا ہے۔ وہ دیوبندی کے بعض دیوبندی علماء کے بعض بزرگ ہیں، تو انہوں نے دین کی اور تشریحات قبول کی ہیں جو ان کے وہ بزرگوں نے۔ بھئی اختلاف کی تو کیا ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اس پہ راضی نہیں ہوتا، اور یہ اختلاف اتنا بڑھ چکا ہے سامعین کرام کہ ہر ایک دوسرے کو مشرک قرار دے رہا ہے۔ اہل حدیث، وہابی، بریلوی، دیوبندی، میں تو مطالعہ کرتا رہتا ہوں نا، لیکن ان میں اب اختلاف ہے اور وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہر ایک دوسرے کو مشرک قرار دے رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے یعنی اسی اختلاف کی وجہ سے آج بعض لوگ جو ہیں امام الحرمین کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے۔ یعنی یہ وہ دین میں اختلاف ہے، تو پھر آپ اس میں اتنا بڑھ گئے کہ آپ نے یعنی جو حرمین کے امام ہیں اس کے پیچھے بھی آپ نماز نہیں پڑھتے، اتنا آپ نے اختلاف کو بڑھا دیا ہے۔ تو بہرحال میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، جو اختلاف کر رہے ہیں وہ جانیں اور ان کا کام جانیں، لیکن یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے نفس پرستی کی وجہ سے۔ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا سامنے کا۔ مختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، انہوں نے اختلاف نہیں کیا، لیکن جب علم آ گیا اور آپس میں ضد کی وجہ سے، بغیا بینہم۔ یہ یہود اور نصارہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ وہ مسلمان تھے، حالانکہ وہ آئے تھے مدینے میں، جو یہود تھے اسی وجہ سے آئے تھے کہ وہ نبی آئیں گے جو نبی السیف ہوگا، اور ہم ان پہ سب سے پہلے ایمان لائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہم اپنے دشمن پر غالب آ جائیں گے۔ بہرحال یہ ان کی نیت تھی، اس میں بھی للہیت نہیں تھی، یعنی مدینے میں آنے میں بھی نفسانیت شامل تھی کہ بھئی تمہارا دشمن کون ہے، تم کیا کس چکروں میں پڑ گئے ہو، للہیت نہیں تھی۔ تو لہٰذا جب فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب آیا وہ رسول عظیم شان ان کے پاس تو انہوں نے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے۔ تو اختلاف دیکھیں وہاں بھی اختلاف ہوا، پھر دین میں جو اختلاف کی جڑ شروع ہو گئی حضرت عثمان کے دور سے، پھر حضرت علی، اور یہ پھر اختلاف میں پھر جنگیں بھی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کا خون بھی مسلمانوں نے بہایا ہے، اور پھر یہ ساری تاریخ ہماری جنگ اور جھگڑوں سے بھری ہوئی ہے سامنے کرام۔ وہ تو
ایک تاریخ کا ایک باب ہے جس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، لیکن میں یہاں اس آیت کی بات کر رہا ہوں کہ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے کتاب دی، حکم۔ میں تھوڑا سا شروع سے وہ کر لوں تاکہ وہ ایک ترتیب ہو جائے ہمارے سبق میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ ہم نے دی تھی بنی اسرائیل کو بھی کتاب، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اے مسلمانوں جس طرح تمہیں نبوت، کتاب اور حکم دیا گیا، اس طرح میں نے بنی اسرائیل کو بھی کیا گیا۔ تو اس آیت میں تھوڑا سا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ متنبہ کر رہے ہیں کہ تم میں علم تو آ گیا ہے، اب تم میں اختلاف پیدا ہونا ہو سکتا ہے، اس کا امکان ہے، تو تم سے جو پہلے سے امت گزری ہے بنی اسرائیل کی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے کتاب اور حکمت اور نبوت دی تھی اور ان کو میں نے رزق دیا تھا، اور اسی طرح اے مسلمانوں آج میں نے تمہیں زمین میں یعنی امامت تمہیں بخش دی ہے، امامت کا تاج تمہارے سر پہ ہے۔ مسلمان جو ہے اگر ہو آج بھی وہ دنیا والوں کا سرتاج ہے۔ بہرحال آج وہ نہ جماعت ہے نہ امیر ہے، بس وہ تو ایک الگ قصہ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتاب، کتاب دی۔ دیکھیں کتاب ہدایت بہت لازمی ہے، اس کی میں تشریح کر چکا ہوں آپ کو۔ والحکمہ، اور حکمت یعنی سمجھ بوجھ اور دانائی، اور نبوت بھی یعنی بے شمار پیغمبر گزر چکے ہیں ان کی امت میں، بنی اسرائیل کی امت میں۔ اور وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ان کو میں نے رزق دیا تھا پاک صاف، اور وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس وقت کے لوگوں پہ میں نے ان کو دین کے حساب سے کہ یہ توحید کا پرچم لیے ہوئے تھے، ان کو میں نے فضیلت دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور اس کام کے دین کے بارے میں معاملے میں انہیں واضح ہدایات دی تھی۔ امر کہتے ہیں دین کو، یعنی جو امر تھا اللہ تعالیٰ کا، جو دین تھا، اس کے بارے میں ان کو واضح ہدایت دے دی۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَمَا اخْتَلَفُوا، انہوں نے اختلاف نہیں کیا، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یعنی انہوں نے جو اختلاف کیا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں کیا، وہ جہل کی وجہ سے نہیں کیا، وہ علم کی وجہ سے کیا۔ علم آ گیا، پھر اس میں آپس میں نفسانی باتیں پیدا ہو گئیں کہ میں نے بڑا بننا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے بڑا بننا ہے، ہر ایک اپنے اپنے دھڑے کو لے کر الگ ہو گیا۔ اور یہی تاریخ جو ہے آج مسلمانوں کی ہے۔ بہرحال سامعین کرام، فَمَا اخْتَلَفُوا، انہوں نے اختلاف نہیں کیا دین میں، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، لیکن اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آیا، بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے، بغاوت، سرکشی، اس کی وجہ سے۔ ان ربک یقضی بینہم آج بھی آپ دیکھ لیں بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے ہوئے، اور ہمارے یہاں 73 فرقے ہیں۔ بہرحال ان ربک یقضی بینہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا اختلاف کا فیصلہ تو یہاں نہیں ہوتا، قیامت کے دن میں فیصلہ کروں گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس کام میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ پھر ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کے بعد میں نے تمہیں اے نبی، تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ، شریعت کہتے ہیں راستے کو، ایک طریقہ، ایک شریعت، ایک راستہ، من الامر، دین کے معاملے میں امر کا لفظ ہے، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، دین کے معاملے میں ایک واضح صاف شاہراہ پر تمہیں میں نے قائم کیا ہے۔ فَاتَّبِعْهَا، تم اسی پر چلو، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کے نقش قدم پر مت چلو جو نہیں جانتے۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، یعنی وہ قوم تھی، بنی اسرائیل تھی، ان سے امامت لے لی گئی اور ان کو معزول کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کو
اور حضور کو پیدا کیا بنو اسماعیل میں، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت، حکم اور دانائی سے سرفراز کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب تم نے اس دین پر ڈٹے رہنا ہے، یعنی دین پر صحیح طریقے سے ڈٹے رہنا ہے۔ یہ وہی مضمون ہے سامعین کرام میں نے جو ابھی ادا کیا ہے کہ اختلاف پیدا ہونے کی وجہ جو ہے ضد اور ہٹ درمی ہوتی ہے، زیادتی، ضد، ہٹ درمی، انا پرستی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں فرما رہا ہے کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، دین کے ایک طریقے پر میں نے تمہیں مقرر کیا ہے، اب اس پر تم قائم رہو، فاتبعھا، اسی کی پیروی کرو، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور خواہشات، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کرو جو کہ نہیں جانتے۔ بہرحال یہ ساری آیات جو ہیں ہمارے لیے ہیں سامعین کرام، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم، دانائی کی باتیں بتائی ہیں، نبوت ہمیں ہمارے درمیان جاری کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اور کتاب بھی ہم سے یعنی کتاب بھی دی ہے، نبی ہے، کتاب ہے، اور دانائی کی باتیں ہیں ساری۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، کہ میں نے تمہیں بہرحال یہ بات ہوتی ہے سامعین کرام، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جب ضد، ہٹ درمی، انا پرستی پیدا ہو جائے اور للہیت نہیں رہے تو پھر اختلاف بھی پیدا ہو جاتا ہے اور دین سے لوگ ہٹ بھی جاتے ہیں۔ بہرحال یہ مناسب نہیں ہے، اس کا انجام بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب ان کا ترجمہ سنا دیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے دی بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت اور نبوت، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، رزق دیا ہم نے ان کو پاک صاف، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس وقت کے تمام لوگوں پر ہم نے ان کو فضیلت عطا کی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے ان کو دی واضح دلائل دین کے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، انہوں نے اختلاف نہیں کیا لیکن اس کے بعد کہ ان کے پاس علم حقیقت آ گیا۔ بغیم بینہم، کیوں کیا؟ آپس میں ضد کی وجہ سے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر میں نے بنا دیا آپ کو دین کے راستے پر، آپ کو قائم کر دیا دین کے راستے پر۔ فاتبعھا، آپ اسی کی اتباع کریں۔ ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور آپ پیروی نہ کریں خواہشات کی ان لوگوں کی جو دین کو سمجھتے نہیں ہیں۔
اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. We gave the children of Israel the book and wisdom and prophecy, and we provided them with the good things, and we gave them advantage over all other people. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. And we gave them precise rulings. They fell into dispute only after knowledge came to them. Out of mutual rivalry, your Lord will judge between them on the day of resurrection regarding the things they differed about. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Then we set you upon a pathway of faith, so follow it, and do not follow the inclinations of those who do not know. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔